اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد میں شہادت۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ احد کی لڑائی پر تشریف لے گئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک جماعت کفار کے حملہ کرتی ہوئی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کے کافروں کے جمگھٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہب جیسی دلیری بہادری کسی کی بھی لڑائی میں کسی کی نہیں دیکھی، اور شہید ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہب کے سرہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے دفن فرمایا۔ باوجود کہ اس لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے کسی کے عمل پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا وہب کے عمل پر آیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان جیسا عمل نامہ میں بھی لے کر کے پہنچوں۔ فائدہ ان پر رشک اس خاص کارنامے کی وجہ سے ہے کہ جان کو جان نہیں سمجھا، ورنہ خود حضرت عمر اور دوسرے حضرات کے دوسرے کارنامے اس سے کہیں بڑھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، خاتم النبیین کی حفاظت کی خاطر جتنی قربانی دینی چاہے وہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنی چاہیے۔ تو پوری امت کے اوپر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ذات کی، دین کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قال نظر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره انه ستكون فتن قال فما المخرج منها یا جبریل قال کتاب اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آ کر کے اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان سے بچنے کی خلاصی کی صورت کیا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا قرآن شریف۔ فائدہ کتاب اللہ پر عمل بھی فتنوں سے بچنے کا کفیل ہے، اور اس کی تلاوت کی برکت سے بھی فتنوں سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے، شیطان اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ فتنوں سے مراد خروج دجال، فتنہ تاتار وغیرہ علماء نے بتلا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک طویل حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وارد ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے بھی وہ حملہ کرنا چاہے اس جانب سے اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پائے گا اور وہ اس دشمن کو دفع کرے گا۔ یعنی فتنے کتنے بھی آئیں گے ان فتنوں سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت خود کیا کریں، بچوں سے کروایا کریں،
اور کچھ نہیں تو کم از کم موبائل پر ہی گھر میں چلایا کریں، لازمی چلایا کریں۔ آپ کے گھر سے لازماً روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ اس کی کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دلچسپی کی بات ہے۔ بچوں سے سنو تو بھی صحیح ہے، گھر والی پڑھے اتنے آواز میں کہ آواز باہر نہ جائے تو بھی برکت کی چیز ہے۔ خود پڑھو بیٹھ کر کے، قرآن پاک سنو بیٹھ کر کے۔ آج کل روزانہ آپ تجربہ کر کے دیکھو کہ بہت سارے گھروں سے گانے کی آواز آتی ہے، گانے کی آواز آتی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج تک کبھی بھی کسی گھر سے قرآن پاک کی آواز نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کچھ تو شرم حیا ہو، حد ہوتی ہے نا۔ مسلمان کے گھر سے کبھی بھی قرآن کی آواز نہیں آ رہی، کیوں؟ نظم کی نعت کی آواز نہیں آ رہی، کیوں؟ اس پر شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یا پتہ نہیں کیا خود ہی شیطان بن گیا ہے۔ اس کو قرآن اتنا ہلکا نظر آتا ہے کہ گانے کو تو عظمت دیتا ہے، قرآن کو نہیں۔ پھر عجیب قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جس موبائل کے اندر گانے ہوں اس موبائل کے اندر قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ غلط بات ہے، گانا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ گانے کو نہیں مٹاتے، قرآن کو مٹا دیتے ہیں۔ یار ایک ہی چیز پر قرآن بھی پڑھا رہے اور گانا بھی پڑھا رہے، یہ کیسے؟ ارے ظالم، اگر ہو سکے تو گانے کو مٹا نا، قرآن کو کیوں مٹا رہا ہے؟ لیکن اگر گانے کو نہیں مٹاتا تو کم از کم قرآن کو تو نہ مٹا۔ اگر قرآن پاک پڑھا ہوا ہوگا تو کم از کم 24 گھنٹے میں سے 5-10 منٹ پڑھنے کی شاید توفیق مل جائے۔ اگر ہوگا ہی نہیں تو پھر کہاں سے توفیق ملے گی؟ تو خیر مہربانی کرو، گھر کے اندر قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت چلایا کریں۔ آج کل کون سا گھر ہو سکتا ہے جس کے گھر میں موبائل نہ ہو یا میموری کارڈ نہ ہو یا اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت سننے کی کوئی صورت نہ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنی توجہ کو اللہ کی طرف موڑ دیں بس۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاتہ، قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاتہ، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے، یہ چور ہے۔ یہ بار بار کئی دفعہ یہ روایت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اگر محلے کے اندر کوئی بندہ بول دے یار اس نے میرے گھر سے چوری کی ہے، میرے جیب سے چوری کی ہے، یہ چور ہے، تو ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی نا، آ کر کے معافی تلافی کرے گا یا بھاگ جائے گا، کبھی بھی آئندہ اس طرح کا موقع نہیں دے گا کسی کو پتہ لگے کہ یہ چور ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں آ کر کے رکوع اور سجدہ ٹیڑھا شیڑھا کر کے اور جان چھڑاتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدترین چور کون ہوگا؟ اور اللہ معاف فرمائے جو اندر کے پلیت لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ پھر ایسی مہر لگا دیتے ہیں، حدیث کی، پیغمبر کریم کی بات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ کیا پیغمبر کریم کا فرمان سننے کے بعد آپ کے دل کو کوئی جھٹکا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر غلط کو غلط سمجھنا شروع کیا نا، سمجھو کہ آپ کے دل میں ایمان کی تازگی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اگر حدیث مبارکہ ہو آپ کے خلاف ہو اور آپ کو جھٹکا نہ لگے، بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کی رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ بادشاہ کس کو بولتے ہیں؟ علاقے کا نگران۔
پورے ملک کا ہو تو بھی ٹھیک ہے، پورے محلے کا ہو تو بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر کا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جو بھی اپنے ماتحت کے اندر حکم چلاتا ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، اس کے اندر بھی ایک بندہ ہے، اسی کی بات چلتی ہے، تو وہ اگر انصاف نہیں کرتا تو یہ اللہ کا دشمن۔ انصاف کرنے والا رہنما جو بھی ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے۔ جو شخص جوانی کے عالم میں ہر طرف سے کام دھندے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بہت ساری سوچیں ہیں، ہاتھ مضبوط، پاؤں مضبوط، دماغ چلتا ہے، اس کے باوجود اذان کا ٹائم ہوا سب چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچا، جہاد کا ٹائم ہوا جہاد میں پہنچا، تو یہ بندہ اصل مخلص بندہ ہے۔ پہلے زمانے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ غریب مسلمان ہے، یہ امیر مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہو، اس کے لیے الگ حکم ہو، نہیں۔ بہت بڑا قوم کا سردار ہے، مسلمان ہوا فوری طور پر اس پر سارے احکامات لازم ہیں جو کسی غریب پر لازم ہیں، بھلے سردار ہو تو کیا ہے۔ داڑھی رکھنی ہے تو سب کو رکھنی ہے، نماز ہے تو سب کے اوپر ہے، پیغمبر کریم کی تابعداری ہے تو سب کے اوپر ہے، اور دینی لباس ہے تو سب کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو یار آفیسر طبقے کا آدمی ہے، اس کے لیے خیر ہے، یہ کپڑے جو بھی پہنے چلے گا، یہ تو کمپنیوں میں کام کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھی تو خیر ہے، کوئی گزارا ہو جائے گا۔ ابو سفیان جیسا بندہ پیغمبر کریم کا سسر ہے، بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا اسلام کا دشمن قسم کا، ایک کٹر قسم کا کمانڈر تھا، اتنا روب تاب والا آدمی، اس کے اشارے پر لوگوں اپنی جانیں دیتے تھے کفر کے زمانے میں۔ جیسے مسلمان ہوا اسی سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے ٹائم پر، اسی سے 10-15 دن کے بعد پیغمبر کریم نے اعلان فرمایا کہ چلو حنین کی طرف، وہاں جانا ہے، طائف کی طرف جانا ہے، حنین کی طرف جانا ہے، اوتاس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ابو سفیان اتنا بڑا کمانڈر وہ پیغمبر کریم کا سپاہی بن کر کے چل پڑا۔ یہ نہیں کہ ابھی یہ سردار ہے اس کو چھوڑو بس، اور جو پرانے ہیں ان کو لے جاؤ، نہیں، مسلمان ہوا، مسلمان ہوتے ہی سارے شریعت کے احکامات اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بتلائی کہ جوانی کے زمانے میں جو بندہ دین میں لگا ہوا ہے نا، یہ قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹک رہا ہو، باہر گیا ہوا ہے پھر بھی سوچ رہا ہے مسجد میں جاؤں، اذان ہو جائے، ٹائم ہو جائے، دکان کو چھوڑوں گا، یہ کروں گا، سب کچھ کر کے اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر ان کی جدائی ہو۔ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر آپس میں دشمنی رکھتے ہیں۔ جن دو بندوں کی محبت دنیاوی کوئی مفاد، کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے لیے، تو یہ بندے بھی قیامت کے دن رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ پانچویں نمبر پر وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے۔ کوئی علاقے کے سردار قسم کی عورت ہے، حسین عورت ہے، حسب نسب والی ہے، بڑی مالدار ہے، سونا ہے، اور ہر طرح کا اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ خود آپ کو کال کرتی ہے، مس کال کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، آپ میری طرف آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ بندہ بھی دنیا کے کوئی خوف نہیں تھا، پھر بھی اس برائی کو چھوڑا، یہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ آج کل تو بے حیائی کے سسٹم بہت عام ہو گئے ہیں نا۔ موبائل کے اندر لڑکیوں کی آواز رکھی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سوائے بے حیائی پھیلانے کے؟ اس کا ٹون تبدیل کر دو، یہ بات کرتا ہے السلام علیکم، مرد بولتا ہے السلام علیکم، وہاں عورت کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اور یہاں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ اچھا خاصا بندہ مست ہو کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ پھر روزانہ اخباروں میں آتا ہے کہ ایک عاشق اپنے لڑکی کے آواز پر حرک کر کے مست ہو کر کے وہاں پہنچا، اس کو پکڑ کر کے لے گئے سائیڈ میں اور اس کو تاوان لیا، 2 لاکھ 10 لاکھ روپے تاوان لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔
یعنی اس طرح کی چیزیں جو خالص طور پر بے حیائی پھیلانے کے لیے ہیں، اور حکومتیں ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہی. اور اگر کوئی علماء بولتے ہیں یہ کیوں، تو بولتے ہیں یہ مولوی دہشت گرد ہے. اور تم اگر پارلیمنٹ پر حملہ کرو تو پھر وہ دہشت گردی نہیں ہے. 5ویں نمبر پر وہ شخص جس کو کوئی حسب 5واں ہو گیا حسب نسب والی عورت. 6 نمبر پر وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ کسی دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. کوئی غریب آ گیا، یوں چھپا کر کے ہاتھ دے دیا، چلتے چلتے ہاتھ میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا. اور اس ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ پر کو پتہ نہ لگے. کیا مطلب؟ اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کو گنتی بھی نہ کرے، کیونکہ گنتی کرنے کے لیے دونوں ہاتھ چلانے پڑیں گے نا. یعنی اللہ کے نام پر دیا بغیر حساب کتاب کے، ہاتھ جیب میں ڈالا اور جو آیا دے دیا. اسی کے دل کے یعنی راز کو اللہ جان رہا ہے، تو اللہ ہی پھر اسی کے مطابق آپ کو عطا بھی کریں گے. یہ نہیں کہ ایک جگہ پر 2 پھر 10 جگہوں پر پھیلاتے پھرو کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. اور 7ویں نمبر پر وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا عظیم کام ہے. اب تنہائی کے اندر، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اب آج رات ہی تجربہ کر کے دیکھو، تنہائی کے اندر جس ٹائم پر آپ دنیا کی چیزوں سے بالکل فارغ ہو جائیں، اس ٹائم پر تنہائی میں بیٹھ کر کے آج آپ تجربہ کر کے دیکھو، آپ کی مہربانی ہوگی مجھ پر اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. تنہائی میں کسی ٹائم پر بھی، رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے فجر کے ٹائم پر بالکل تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تھوڑا سا، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن توجہ مکمل اللہ کی طرف. پھر اسی ٹائم پر یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی ہمارے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی ہمارے لیے بنائی ہے. اس طرح سے تھوڑا سا سوچو گے، 3-4 منٹ کے اندر آنسو بہے گا انشاءاللہ. اور آنسو آ گیا سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا